ندعو ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله المولانا العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے غسل کی جاتی ہے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا سنت اور بہترین طریقہ کیا ہے۔ اب نماز کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ جو بنیادی چیزیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں بیان ہو جائیں اور آپ اور ہم سمجھ جائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسائل فقہیہ میں جتنے بھی ابواب ہیں ان سارے ابواب میں سب سے زیادہ باریکی اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ پوری شریعت مطہرہ میں 4 ٹاپک ایسے ہیں، 4 عنوان ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ پہلے نمبر پر نماز آتی ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، حلوہ سمجھتے ہیں۔ شب برات کا حلوہ بنا بنایا مل جائے تو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ نماز میں اتنی باریکیاں ہیں کہ آج تک اس کی گہرائی تک کسی نے پہنچنے کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ کوئی مفتی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے نماز کے ہر مسئلے پتہ ہیں۔ بڑے سے بڑے مفتی جب نماز کے ہر مسئلے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں میں اس کا دعویٰ نہیں، کیونکہ اتنی باریکیاں ہی اس میں ہیں کہ بیک وقت سارے مسائل کو ایک ذہن میں موجود کر لینا، محفوظ کر لینا یہ بہت مشکل بات ہے۔ ہو جائے تو یہ اللہ کا کرم اور فیض ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے اور کم از کم اتنا نماز میں کرنا پڑتا ہے تب جا کے نماز ہوتی ہے۔ پہلا ٹاپک نماز ہے۔ دوسرے ٹاپک کے بارے میں بتایا گیا جس کو بھی ہم حلوہ سمجھتے ہیں، اپنے ابا کی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی بڑے خطرناک ہیں لیکن اس کو آج کوئی اہمیت نہیں دیتا، بہت کم لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ بہت سارا تو دکھاوا ہو جاتا ہے۔ 10,000 نکالیں گے تو 20 لوگوں کو بتاتے ہوئے پھریں گے کہ میں نے اس سال 10,000 زکوٰۃ نکالا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور تیسری چیز اور چوتھی چیز جسے کہتے ہیں نکاح اور طلاق، اس کو بھی لوگ مذاق سمجھتے ہیں، لیکن اس میں باریکیاں کتنی ہیں، نکاح میں کتنی باریکیاں ہیں اور طلاق میں کتنی باریکیاں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ مدرسوں میں 1 سال یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے، 6 مہینہ اور 1 سال پڑھایا جاتا ہے، پھر بھی مکمل نہیں ہوتا، اتنی باریکیاں ہیں۔ آج بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے، جہاں تک میرا خیال پہنچتا ہے کہ ایسے جملے وہ بول جاتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا طلاق بھی ہو جاتا ہوگا لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کبھی موقع آئے گا تو اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ یہ 4 ٹاپک جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس میں پہلا ٹاپک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب نماز میں کیا چیزیں اہم ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ نماز کے شرائط آتے ہیں۔ اس میں نماز کے شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں اور نماز کی سنتیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ کم از کم یہ 4 چیزیں جب اس کو معلوم ہوں گی تبھی اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی نماز مکمل ہوئی ہے۔ مستحبات چھوٹ جائیں چلے گا، لیکن کم از کم فرض، واجب، سنت اور
مکروہات، ان ساری چیزوں سے ان کا جاننا اور ان چیزوں پر عمل کرنا بہت سخت ضروری ہو جاتا ہے۔ شرائط جو ہے نماز کے، یہ فرض سے پہلے کی چیز ہے۔ اب میں اس کا فرق بتا دوں آپ کو۔ فرض اور شرط یہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کمپلسری کرنا ہی ہے، اس میں تھوڑی بھی کوتاہی یا تھوڑی بھی کمی نہیں ہو سکتی، کرنا ہی ہے۔ ایک بھی چھوڑ دیا تو پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، پوری نماز ہوگی ہی نہیں۔ شرط کا بھی یہی مسئلہ ہے اور فرض کا بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی مرتبے میں، مقام میں دونوں برابر ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ شرط نماز سے پہلے پائی جاتی ہے اور فرض نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی جو شرط ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو شرط کہتے ہیں، اور اس عمل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ارکان کہتے ہیں، جس کو بنیاد کہتے ہیں، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اب شرط کیا ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں، تب جا کے ہم نماز شروع کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز سنیں، فرماتے ہیں کہ نماز کی شرطیں ٹوٹل 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا کہ جس پر نماز پڑھے، پہلی شرط ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو دیکھنا ہے آپ کا جسم، آپ کا کپڑا اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے، اسی کو کہتے ہیں شرط۔ جو چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہوتی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ شرط۔ اور جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فرض۔ یہ فرق ہمیشہ رکھیے گا۔ تو طہارت جسے کہتے ہیں، نمازی کا جسم، اس کے کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس جگہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے اس پر عمل ہوگا تبھی نماز شروع ہوگی۔ پتہ چلے کپڑے پہ پیشاب لگا کر آ گئے، بچے کو کھلا رہے تھے، پیشاب کر دیا اور آ کے نماز شروع کر دی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت مکمل نہیں ہے، کپڑا پاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہے اور آ کے نماز شروع کر دے تو نماز شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ ہی ناپاک ہے تو بھی نماز شروع نہیں ہوگی، بلکہ پہلے ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد نماز شروع کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، ستر عورت۔ اب ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا۔ ستر عورت مطلب جسم کو چھپانا۔ اب فرض کتنا ہے؟ کم از کم کتنا بھی مجبور آدمی ہو، کتنا بھی غریب آدمی ہو، اگر مرد ہے تو اس کو اتنا ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس بیچ کا کوئی بھی حصہ کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، جو لوگ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی حالت دیکھیں آپ، ان کے جنس جو ہوتا ہے وہ نیچے کھسکتا ہے اور ٹی شرٹ اوپر بھاگتی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے، جو حصہ چھپنا چاہیے وہ حصہ دکھنے لگتا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ایک سجدہ نہیں 100 سجدہ کر لو، ایک رکعت کی جگہ 100 رکعت پڑھ لو، جب ستر عورت کھل گیا تو نماز وہیں پر ٹوٹ گئی فوراً۔ اسی لیے کہا گیا نماز میں اتنے ڈھیلے ڈھالے کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے کہ رکوع سجدہ کرنے میں آپ کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگ بھائی دکھنا بھی چاہیے ہائی فائی، تو اس اعتبار سے بھی پہنتے ہیں، آفس میں ہیں وہیں سے ڈائریکٹ اٹھ کے چلے آئے۔ اب کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں کہ برابر سے رکوع بھی نہیں کر پا رہے ہیں، برابر سے سجدہ بھی نہیں کر پا رہے، اور اگر کسی طرح بیچارے کر بھی لیتے ہیں تو پینٹ نیچے بھاگ رہی ہے اور ٹی شرٹ اوپر بھاگ رہا ہے۔ تو اگر اتنے ٹائٹ کپڑے ہیں کہ جسم کا حصہ کھل گیا، یعنی ناف
آگے سے پیچھے پورا یہ حصہ مراد ہے، یہاں سے لے کر گھٹنے تک کا کوئی بھی حصہ نظر آ گیا نماز میں تو نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، نماز ہوگی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا، نماز شروع کرنے سے پہلے اتنا حصہ چھپا کر شروع کرنا چاہیے۔ اگر اتنا حصہ کھلا ہوا ہے یا اس میں سے کچھ بھی کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں شروع ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں عورتوں کے لیے مسئلہ کیا بتایا، سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا ہے۔ ان کا چہرہ اور یہ ہتھیلی اور قدم یعنی جو ہڈی ہم نے بتایا تھا ٹخنا جس کو بولتے ہیں، اتنا چھوڑ کے پورا بدن اس طریقے سے چھپا رہنا چاہیے کہ ان کے بال کی سیاہی بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ جو سر کے بال ہیں نا اس کا کالا پن بھی باہر سے نہیں دکھنا چاہیے، یعنی دوپٹہ بھی اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ بال کا کالا پن بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کالا پن بھی ظاہر ہوگا تو بھی وہ نماز نہیں ہوگی ان کی۔ اور آج تو حالات ایسے ہیں، کپڑے اتنے باریک چل گئے کہ بال تو کیا پورا بدن نظر آتا ہے۔ تو عورتوں کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز کے وقت کم از کم اتنے موٹے دوپٹے سر پر رکھیں اور پورے بال کو اس طریقے سے چھپائیں کہ نماز میں ایک بھی بال ان کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جسم کے ساتھ ساتھ بالوں کو بھی چھپانا کیا اس کے لیے شرط ہے۔ چھپا کر شروع کرے گی تو نماز اس کی شروع ہوگی، اور اگر بال کی سیاہی نظر آ رہی ہے اور ایسے ہی نماز شروع کر دیتی ہے تو چاہے جتنی بڑی حجن ہو نماز نہیں ہوگی، سب کے سب منہ پر مار دی جائے گی، جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چھپ جائے۔ دوپٹہ اوڑھی ہے، پتلا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی چادر وغیرہ ڈالے باریک جس سے بال کی سیاہی چھپنی چاہیے، یہ مراد ہے۔ اب وہ کیسے چھپائیں یہ عورت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ ہوا دوسری شرط نماز کی، پہلی شرط اور دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب خود بیان فرماتے ہیں، یعنی نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اتر، دکھن اور پورب کی طرف تو نہیں، پچھم جس کو شمال جنوب کی طرف نہیں، بلکہ آپ کو کس طرف کرنا ہے، قبلہ کس طرف ہے یہ دیکھنا ہے۔ عام طور پر پچھم کے کونے کی طرف ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے، لیکن بہرحال جہاں پر بھی آپ کو قبلہ معلوم نہ پڑے وہاں پر معلوم کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سورج کس طرف سے نکلتا ہے اور کس طرف جا کے ڈوبتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا لیں گے تو آپ کو قبلہ پتہ چل جائے گا۔ جس طرف سورج جا کے ڈوبتا ہے اسی طرف عام طور پر قبلہ ہوا کرتا ہے، اسی طرف ہوتا ہی ہے۔ تو استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلے کی طرف آپ کا جسم، آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اگر قبلے کی سمت میں شبہ ہو تو کسی سے دریافت کرنا۔ اگر قبلے کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، معلوم نہ ہو ادھر ہے کہ ادھر ہے، تو وہاں کے لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا موجود نہیں تو غور و فکر کے بعد جدھر دل جمے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب آپ ایسے جنگل میں، ایسے سنسان علاقے میں ہیں کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہے اور وہاں دور دراز تک دیکھ رہے ہیں کوئی انسان نظر بھی نہیں آتا، تو کیسے پتہ کریں گے؟ بھائی کوئی ہے ہی نہیں تو پوچھیں گے کہ کس سے؟ تو آج کا دور تو موبائل کا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس موبائل بھی نہ ہو، یعنی قبلہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سچے دل سے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچے، غور کرے کہ کدھر قبلہ ہو سکتا ہے۔ جدھر اس کا دل زیادہ گمان پہنچائے، جدھر اس کو زیادہ یقین لگے ادھر ہی وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دل کا جو مفتی ہے نا اس کا فتویٰ مانا جائے گا، لاسٹ میں وہی سب سے بڑا مفتی بچتا ہے، اسی کا فتویٰ مانا جائے گا، اور دل جدھر جم جائے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ پھر اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ یعنی آپ نے غور و فکر کیا، سوچا سمجھا اور نماز پڑھ لیا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ میں جدھر نماز پڑھتا ادھر قبلہ نہیں بلکہ دوسری طرف تھا، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر
آپ بہتری کے لیے پھر سے پڑھ لیتے ہیں تو اور بہتر ہے، لیکن آپ پر قضا بہرحال نہیں ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل مانی جائے گی، ادا مانی جائے گی۔ یہ تیسری شرط ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو قبلہ معلوم کر لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چوتھی چیز وقت ہے، لہٰذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ وقت ہے یعنی ہر نماز کا جو وقت ہے اس نماز کو اسی کے وقت میں پڑھنا، یہ بھی شرط ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ظہر پڑھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا پڑھنے سے پہلے کہ ظہر کا وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا۔ اگر ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو آپ ظہر کی ادا نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب کوئی بندہ آئے، ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، مثال کے طور پر ظہر کا وقت 12:50 پہ شروع ہوتا ہے، اب کوئی 12:30 بجے ہی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے یا 12 بجے ہی پڑھنے شروع کر دے کہ ابھی پڑھ لو بعد میں چھٹی کر لیں گے، تو بہرحال اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وقت ضروری تھا، شرط تھا، وقت کو اس نے وقت سے باہر نماز پڑھا ہے، وقت کے اندر نماز پڑھنا کیا تھا؟ اس کے لیے ضروری تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کا وقت معلوم کر لینا ضروری ہے، اس کے بعد نماز شروع کریں گے تب جا کے نماز مکمل ہوگی۔ پانچویں چیز نیت ہے، یعنی جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں نماز کی نیت باندھنے سے پہلے، نیت سے مراد ہاتھ باندھنے سے پہلے دل میں کم سے کم اس کی نیت کر لینا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نیت یعنی دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے نیت کرتا ہے جیسے عام طور پر نیت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل ہے، مستحب ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال کم سے کم دل میں نیت کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا۔ جو ہم نماز شروع کرتے وقت جب نیت باندھتے ہیں تو یہاں پر اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ بھی شرط ہے۔ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کچھ کہے گا اور نیت باندھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر ہی اس کو کہنا ہے، یہ شرط ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے، اس کے بعد وہ اپنی نماز کو شروع کرے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہوئیں جو کیا ہیں؟ نماز میں شرط ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا بتایا؟ طہارت، دوسری چیز ستر عورت، تیسری چیز استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت، اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ اب یہ جب شرائط انسان کو معلوم ہو گئے تو شرائط کے بعد فرائض کا نمبر آتا ہے۔ اب فرائض بیان نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ڈیٹیلز ہے، اس میں وقت زیادہ لگ سکتا ہے، انشاءاللہ کل اس کا بیان کریں گے، لیکن آپ اتنا ابھی سمجھ کر چلیں یہ جو 6 شرط بیان ہوئے ہیں یہ صرف عمل نہیں کرنا ہے۔ عمل کب کریں گے؟ جب یہ معلوم ہوگا، تب یاد ہوگا، تب عمل کریں گے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ہر مسلمان کو یاد رکھنا، 24 گھنٹے یاد رکھنا فرض ہے۔ فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں یاد ہے تو معاف ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو نہیں یاد ہے، نہیں معلوم ہے، تو آپ کا ایک ایک سیکنڈ گناہوں میں گزر رہا ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ فرض، واجب اور سنت اور شرائط، اتنی چیزیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اتنی چیزوں پر اس کو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ہیں نماز کے شرائط جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر طرح کی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ نماز نہیں جو بغیر فرض پر عمل کیے، شرط پر عمل کیے، سنت پر عمل کیے، جیسا چاہا پڑھ لیا، نہیں، وہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے جو سارے شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، اس میں شرط پر بھی عمل ہو، فرض پر بھی عمل ہو، واجب پر بھی عمل ہو، سنت پر بھی عمل ہو۔ جب ساری چیزوں پر آدمی عمل کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تب وہ نماز اپنا رنگ دکھاتی ہے اور آدمی کو
گناہوں سے روکتی ہے، اور جب نماز ہی صحیح نہ ہو تو وہ نماز بھی پناہ مانگتی ہوگی کہ کس کے پلے پڑ گئی ہوں کہ میری بھی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ تو نماز کو احترام ادب کے ساتھ اس کا علم پہلے سیکھا جائے، اور علم سیکھنے کے بعد میں اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح کے علوم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فروض کون سے علوم ہیں؟ علوم فرض ہیں، یعنی ایسے علوم جن کا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ سیکھنا فرض عین ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آدمی بچ نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں معلوم تھا تو کیا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا۔ یہ بہانہ قیامت میں نہیں چلے گا۔ معلوم نہیں تھا تو سوال یہ ہوگا کہ معلوم کیوں نہیں کیا۔ آج کون سی ایسی چیز ہے اسلام کی بات جو معلوم نہیں ہو سکتی؟ آج تو سب سے آسان ہے، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی مولانا سے پوچھنے میں شرم آتی ہے تو پھر موبائل کا استعمال کیجیے، ہر مسئلے کا حل موبائل میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل گوگل میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان میں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ گوگل پہ ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ ڈھونڈو گے مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو ڈرتے ہوئے یہ چیزیں سیکھنی ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے، تو جا کے انشاءاللہ علم دین آپ کو ملے گا، آپ حاصل بھی کر پائیں گے اور اس پر عمل بھی کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے اور شریعت کا زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔